اچھا، کینا میں نے بتا دیا، دل میں بات رکھنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، کسی کے عیب لگانا اللہ کو بہت ناپسند ہے، قرآن میں سختی سے منع آیا ہے کہ کسی کے عیب نہیں نکالو۔ جیسے کہ اگر کوئی پہلے مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو گیا، آپ اس کو اس کا پرانا ٹائم یاد دلا کے اس کو بولی تم ہندو تھے، یہودی تھے، تو کرسچن تھے، تم یہ تھے، یا تم چھوٹے ہو تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، تم موٹے ہو، تم کالے ہو، تم تو یوں ہو، تو یہ سب باتیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، یا ان کے کپڑوں کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا، یا آنکھ سے ایون، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے ایکسپریشن سے یا اپنی آنکھ کے اشارے سے بھی خالی ایسے ایسے آنکھ گھما کے سامنے والے کو بتایا نا کہ یہ دیکھو یہ آ گئی، دیکھو ذرا اس کے کپڑے دیکھو، اس کا بات کرنے کا طریقہ دیکھو، بعض دفعہ کرتے ہیں نا شادی میں ہوتے ہیں تو ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے سبلنگس کے ساتھ یا کزنس کے ساتھ دوسرے کو، وہ تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کا بھی گناہ ملے گا۔ اگر آپ نے وہ برائی کی نیت سے کسی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا کسی کا فن منانے کے لیے یا کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، تب آپ کسی کو اس طرح ہائی لائٹ کریں تو وہ تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تانا، تانا تانا دینا یا ایب گوئی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو آنکھ کے اشارے سے یا کسی کو زبان سے کہہ کے اس طرح سے کرنا، یہ ایب گوئی میں آتا ہے، اور سورہ حجرات میں آتا ہے قرآن میں کہ اس سختی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے گمان کرنا بھی اللہ نے منع فرمایا۔ گمان کیا چیز ہوتی ہے؟ خودی سے چیزوں کو سوچ لینا، بعض دفعہ اچھا گمان، بعض دفعہ خراب گمان، ہر گمان گناہ نہیں ہے، ہر گمان اللہ نے منع نہیں کیا۔ جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اب آپ کو قبلے کی ڈائریکشن نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے؟ اندازہ لگائیں گے نا، گمان کریں گے نا، آپ اوور تھنک کریں گے کہ بھائی کس ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے، پھر اسی ڈائریکشن میں آپ جائے نماز کو بچھائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے، تو یہ گمان الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھیں، بعض لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ نے اگر کبھی اٹینڈ کی ہو کسی کے پاس ڈیتھ، تو آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم ہی ملے تھے اللہ کو، ہمارے ساتھ ہی اللہ نے ایسے کرنا تھا، ہمارے ساتھ ہی کیوں کر دیا، ہمارے کوئی پیسہ نہیں دیا، ہمارے ہی حالات اچھے نہیں رکھے، اس کو دیکھو اس کے ساتھ کتنا اچھا ہو رہا ہے، وہ گھومتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، ہمارے ہی ساتھ یہ سب ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے اس طرح کے ظن کو منع کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا گمان مطلب تم جیسا گمان میرے بارے میں رکھو گے میں ویسا ہی ہو جاؤں گا تمہارے لیے، میں تمہارے لیے ویسا ہی کروں گا۔ اچھا گمان رکھو گے تو میں اچھا کروں گا تمہارے لیے، برا گمان رکھو گے تو میں برا کروں گا تمہارے لیے۔ تو گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ جیسے اس کے علاوہ جیسے نا کسی کے بارے میں برائی کرنا، کسی کے بارے میں اگر آپ کا دو قسم کی برائی ہوتی ہے، ایک تو وہ عادت اس کے اندر ہے، جیسے جس کو ہم نے اس دن بھی بات کیا تھا کہ کوئی عادت کسی کے اندر ہے، اب ہم اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ تو بہت لو کام کرتی ہے، اس کا کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے، آرگنائز ہو کے نہیں رہتی ہے، اس کا تو پھیلا ہوا رہتا ہے، اس کا تو کمرہ پھیلا ہوا ہے، اس کا کلازٹ پھیلا ہوا ہے، اس کا یہ اس کا وہ، کچھ بھی، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ عادت اس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعی ویسی ہے، لیزی ہے، اسے ہو نہیں پاتا یا جو بھی ہے، تو اسی کو ہی بہتان کہتے ہیں۔ اگر جب آپ بتا رہے ہو سامنے کھڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہوتی تو اس کو برا لگتا کہ آپ کسی سے اس طرح سے بات کر رہے میرے بارے میں، اب وہ سامنے نہیں ہے، آپ کسی تھرڈ پرسن کو بتا رہے ہیں، آپ کسی اور سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، مگر وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوتی تو اس کو برا لگتا۔ کوئی بھی ایسی بات کہ اگر بندہ اس وقت وہاں موجود نہ ہو اور اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو برا لگے نا، تو اسی کو ہی غیبت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے غیبت کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ غیبت کا گناہ اتنا زیادہ ہے جیسے آپ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، میٹ آپ کھا رہے ہیں لیکن چکن کا نہیں ہے، گائے کا نہیں ہے، گوٹ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کسی انسان کا، ہیومن کا گوشت کھا رہے ہیں، اتنا گناہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ لایا گیا دو عورتوں کے بارے میں کہ وہ دو بھوک سے مر رہی ہیں، ان کا روزہ ہے اور وہ بھوک سے مر رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورا لیا اور ایک کٹورا دے کے کہا کہ بول دیا اور کہا جاؤ ان سے کہو اس میں وامٹ کرے۔ جب انہوں نے اس کے اندر وامٹ کر لی زبردستی، تو اس کے اندر سے تو بلڈ نکلا اور میٹ نکلا۔
تو انہوں نے تو سب نے بولا کہ انہوں نے تو کھایا ہی نہیں ہے سحری میں کچھ گوشت کی چیز، تو ان کے میٹ کیسے نکل رہا ہے ان کے وامٹ میں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں انہوں نے تو سحری میں کھایا بھی نہیں ہے گوشت، اور یہ میٹ نکل رہا ہے اور بلڈ نکل رہا ہے ریڈ ریڈ سارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے گوشت تو نہیں کھایا، لیکن انہوں نے روزہ رکھ کے اپنی کسی مسلمان بہن کی یا بھائی کی برائی کی، تو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں غیبت کرنا، بات کرنا، برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے اسی کا گوشت کھایا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچی مچی میں گوشت دکھایا کٹورے میں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جب ہم کھا رہے ہیں تو کسی کا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنے عمل بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکیاں اللہ ساری ہمارے حصے کی نکال کے اس کے حصے میں دے دیتا ہے، اور ہمارا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبت کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں ہم سے لے کر۔ جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو ہم جھگڑا کریں گے، بولیں گے ہمارے پاس تو یہ نیکی تھی، ہم تو قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ہم نے یہ بھی کیا، صدقہ بھی دیا تھا، خیرات بھی دیا تھا، ہماری نیکیاں کہاں گئی ساری؟ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ نیکیاں تو آپ کی اللہ نے اٹھا کے اس کو دے دی جس کے بارے میں آپ غیبت کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم دن بھر میں کام کتنا کامنلی کرتے ہیں نا، کتنا کامنلی کسی کے بارے میں پیچھے پیچھے اس کے بات کرنا کتنا کامنلی کرتے ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ میں اس چیز سے بچوں، کیونکہ یہ اتنی کامن چیز ہے۔ آپ کو لگتا ہے ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ غیبت ہے۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی بات جو وہ ہوتا تو اس کو بری لگتی، یہی غیبت ہے، اور یہ آپ کی پوری 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 نیکیاں کھا جائیں گی، پوری نیکیاں کھا جائیں گی۔ تو اس سے بہت بہت بچنا چاہیے، اور رمضان کے دنوں میں تو پتی عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ عام دنوں میں حکم تو یہی ہے نا، لیکن اور سب سے بڑی بات آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، تو ویسے ہی اتنی مشکل سے کماتے ہیں اور پھر ہم اس طرح ضائع کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارا ہاتھ بالکل خالی ہوگا، کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہوگی، اور اللہ کہیں گے وہ ساری نیکیاں دوسرے لوگوں میں بٹ گئی جب تم ان کی غیبت کرتے تھے۔ اتنا زیادہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے بہتان۔ بہتان کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کسی کے بارے میں کہ وہ اس کے اندر وہ کوالٹی، وہ ہیبٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے ہی نہیں، اب آپ نے اپنے طرف سے کہہ دی، تو اگر آپ نے اپنی طرف سے کہہ دی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بہتان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ چیز نہیں تھی لیکن آپ نے زبردستی سوچ لی کہ یہ چیز اس کے اندر ہے، تو یہ بہتان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا گناہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے، اور ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ بہتان بھی ایسا، کیونکہ اس کے اندر وہ عادت ہے ہی نہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہے، لیکن ایکچولی میں تو اس میں نہیں ہے نا وہ عادت، تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہو گئی کہ اس میں ہے ہی نہیں وہ عادت، اور آپ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے اس وقت وہ کیا تھا، اس کو تو تمیز نہیں ہے، اس کو تو بات کرنی نہیں آتا، جو بھی، تو یہ بہتان ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس سے بھی اللہ ساری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ہم سورہ حجرات میں یہ ساری چیزوں کو صحیح سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو ہمارا آدھے سے زیادہ تو گھر کا لڑائی جھگڑا اور گھروں کا سکون جو ختم ہوا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اخلاق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہے صحیح سے کہ دین ہمیں سمجھا کیا رہا ہے، دین ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ تو کیونکہ ہم اپنے ریلیجن کو، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے برکتیں، محبتیں، سکون سب ختم ہو گیا ہے۔ غیبتوں میں رہتے ہیں، برائیوں میں رہتے ہیں، بہتان میں رہتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں دل میں کسی کے بارے میں، اور جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے، اپنی کسی سے بات نہ خراب ہو جائے، وہ ہم سے بات کرنا نہ چھوڑ دیں، تو ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، حق بات کو چھپانا۔ جہاں گواہی کی ضرورت پڑے وہاں پہ نہ کسی کا خیال نہیں کرنا، نہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ میری بیوی ہے، رشتوں کا خیال کیے بغیر حق بات، سچ بات بولنا، کہ نہیں ہاں اس ٹائم پہ ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ اگر دوسرا بول رہا ہے
اب وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی آپ کے گھر کا بندہ ہے، باہر والے سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس کو بچانے کے لیے بنا وجہ میں چھوٹا سا جھوٹ بول کے بات کو ختم کر دیں، یہ اللہ کو سخت سخت ناپسند ہے، اور یہ جھوٹ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، کسی نے پوچھا کیا میرا امتی یہ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا صحابہ نے کہ کیا میرا امتی کبھی یہ والی برائی میں پڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں پڑ سکتا ہے۔ پھر دوسری کوئی برائی بتا کے بولا کہ اس میں پڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں اس میں بھی پڑ سکتا ہے۔ پھر پوچھا اس میں پڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں بھی پڑ سکتا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا اچھا کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، میرا امتی جو مسلمان ہو وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، وہ ہر حال میں حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہر حال میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ہم خود سوچ لیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا ہیرا پھیری کرتے ہیں نا، کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنا بات کو گول مول کر جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی بہت بچنا چاہیے، دل کی بیماریوں میں سے بیماریاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سزائیں بڑی سخت رکھی ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی سی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ بہت 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 اللہ کے نزدیک بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں یہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو آپ بغیر توبہ کرے معاف بھی نہیں ہوتے، آپ کو یاد کر کر کے توبہ کرنی ہوتی ہے اس پہ، اور وہ آپ کی ساری نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کا سکون، دل کا سکون، گھر کا چین، ہر چیز ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ والے گناہ ہیں، اس سے بھی بہت بچنا چاہیے۔ اچھا، کس قسم کی غیبت اللہ نے الاؤٹ کی ہے، یا کس قسم کی بات کرنا اللہ نے الاؤٹ کیا ہے، کس قسم کا ظن یعنی گمان کرنا اللہ نے الاؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اب ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہا ہے ڈیٹیل آپ کے بچے کی یا آپ کی بہن کی، یا آپ جس کے بھی ساتھ گئے ہیں وہ بہت بیمار ہے، یا آپ خود اپنے لیے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں، تو اب ڈاکٹر جو بھی آپ سے سوال جواب پوچھے گا وہاں آپ کو بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو بتانا ہے۔ اسی طرح سے جج اگر آپ سے سوال کر رہا ہے، وکیل آپ سے سوال کر رہا ہے، تو آپ کو سچ بولنا ہے، وہاں آپ چھپا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ کا ظن کرنا، گمان کرنا، وہاں پہ آپ کا بات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ پھر وہاں پہ وہ غیبت نہیں ہوگی کہ آپ جج کے سامنے بتا رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، کیونکہ وہ جج ہے اور وہ اسی کے اوپر فیصلہ کرے گا نا، آپ نے جو بتایا اسی بہاف پہ فیصلہ کرے گا، تو وہاں آپ کو سچ بولنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی صلح صفائی کروانے والا آیا ہوا ہے، اس صلح صفائی کروانے والے کو، چاہے وہ مفتی ہو، مولوی ہو، یا کوئی گھر کا بڑا ممبر ہو جو بیٹھا ہے صلح صفائی کروانے، اس کے سامنے آپ نے بہت احتیاط سے ساری بات بتانی ہے۔ یہ آپ کے بیان کرنے میں، فرض کریں بھابھیوں میں لڑائی ہو گئی، یا بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، امی نہیں تھی اس ٹائم پہ، اب امی آئی، اب امی پوچھیں اچھا مجھے بتاؤ کس نے کیا کیا تھا، تو اب اس ٹائم پہ آپ کو بہت احتیاط سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس میں بہتان بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ الزام یا بلیم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غیبت بھی نہیں ہونی چاہیے، برائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو بات بتانی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بات جب بتانی ہے تو کیسے بتانی ہے؟ نیت کر کے کہ میں حق بات بولوں گی، چاہے وہ میرے اگینسٹ بھی تھی، چاہے اس نے میرے ساتھ کیا اس کو میں ہی غلط تھی، پہلے تھپڑ میں نے مارا تھا اور میں امی کو بتا رہی ہوں نہیں وہ اس نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیا، میرا پیپر پھاڑ دیا تھا، اس لیے مجھے غصہ